السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعہ ہے اور سوال جواب کی نشست ہے۔ اب اصل میں عالمی سطح سے سوالات آتے ہیں اور سوالات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو ایک گھنٹے میں نپٹانا ایک مسئلہ ہے، تو ہم تھوڑا جلدی بات کریں گے تاکہ سب کے سوالات کے جوابات جو ہے وہ پہنچ جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب، میں عقیقہ کرنا چاہتا ہوں اپنے لڑکے کا، اور ایک بکرا ہندوستان میں کرنا چاہتا ہوں اور ایک بکرا پاکستان میں، کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ چونکہ مسئلہ قیاسی ہے تو فقیہوں کی رائے ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب، ایک صاحب نے اپنی بیوی کو 2 طلاق دے دی تو کیا رجوع کرنے کے لیے دوبارہ نکاح کرنا ضروری ہے؟ اگر 2 طلاق دینے کے بعد اس کے اوپر 3 پیریڈ گزر چکے ہیں تو ایسی شکل میں اب اس کو نکاح کے ذریعے لانا پڑے گا، اور اگر 3 مہینہ یا 3 مہینہ 3 پیریڈ سے بولا 3 مہینہ ہی ہے تقریباً، اور اگر 3 پیریڈ نہیں گزرے ہیں اور وہ اپنی بیوی اس کو بنانا چاہتا ہے تو کسی نکاح کی ضرورت نہیں ہے، ارادہ کر لے، فزیکلی اس کے ساتھ انوالو ہو جائے، زبان سے کہہ دے، تینوں شکل میں وہ اس کی بیوی ہو جائے گی، نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب، ایک صاحب کا انتقال ہوا ہے، ان کی ایک بیوی ہے اور ایک ماں ہے، باپ ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، ایسا اور بھی بہت سے مسائل ہیں کہ اگر 100 روپے مان لیا جائے گا اور جن کا جو حصہ شریعت میں رکھا گیا ہے وہ اگر آپ ویسے نکالیں گے تو حصہ زیادہ ہو جائے گا، پیسہ کم ہو جائے گا۔ نہیں سمجھے بات؟ جیسے کہ 1/8 جو ہے بیوی کا ہے تو تقریباً 12.5 روپے ہو گئے، ماں کا 1/4 ہے تو تقریباً 16 روپے کچھ ہو گئے، باپ کا 1/6 ہے 16 روپے کچھ ہو گئے، بیٹی کا 2/3 ہے 66 روپے کچھ ہو گئے۔ جب سب کو جوڑیں گے تو 100 کو کراس کر جائے گا۔ تو ایسی شکل میں پھر اس کا جو ہے نا ذو اضافِ عقل نکالا جاتا ہے، وہ ایک پوری ترکیب ہے۔ میں نے کہا آپ ہبلی والوں کو آفر کیا تھا کہ کوئی 10-20 لوگ ایک ساتھ بیٹھنا چاہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ 8 سے 9 گھنٹے میں پوری وراثت کا مسئلہ آپ کو سمجھا سکتے ہیں، اور اس میں کسی کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ قرآن جانے حدیث جانے تو مسئلہ جانے گا، اگر وہ کچھ تھوڑا سے میتھ جانتا ہے تو آسانی سے کر لے گا۔ بہرحال اس مسئلے میں یہ ہے کہ 100 روپے میں کو اگر تقسیم کیا جائے گا تو 59 روپے 26 پیسے جو ہے بیٹیوں کو جائیں گے، اور 14 روپے 82.5 روپے جو ہے 82.5 پیسے ماں کو جائیں گے، اور 14 روپے 82.5 پیسے جو ہے وہ باپ کو جائیں گے، اور 11 روپے 11 پیسے بیوی کو جائیں گے۔ ٹوٹل کر دیں گے تو 100 ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک سوال آیا ہوا ہے اور اس سوال سے مجھے بھی جو ہے پہلی مرتبہ اس کا علم ہوا کیونکہ اس پر تحقیق کرنی پڑی۔ ایک صاحب کی ویڈیو ایک صاحب نے بھیجا کہ مولانا صاحب سنتے یہ ہیں کہ قبر میں 3 سوال ہوگا، لیکن ایک صاحب کا کہنا ہے کہ قبر میں 4 سوال ہوگا، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ میں آپ کے سامنے جو بات نقل کر رہا ہوں یہ ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 4753 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 سوالات ہوں گے قیامت میں، قبر میں ہر آدمی کی موت اس کی قیامت ہے۔ 3 سوال ہوں گے کہ تمہارا رب کون ہے، من ربک وما دینک من نبیک، کہ 3 سوال ہوں گے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارا نبی کون ہے۔ نبی کے بارے میں الگ سے بھی ہے کہ اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جس کو بھیجا گیا۔ تو سوال وہ 3 ہی ہیں۔ وہ جب مومن اس کا جواب دے گا کتاب کہ ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے، دینی الاسلام، وہاں پر کوئی نہیں بولے گا میں اہل حدیث ہوں، میں حنفی ہوں، کوئی نہیں بولے گا۔ جو اہل حدیث حنفی بولا فیل، اس لیے یہیں سے تیاری کر کے جاؤ، اسلام والے بنو، مسلک والے چھوڑ دو۔
وہاں پہ جواب وہی کریکٹ مانا جائے گا جو بولے گا دینی الاسلام۔ اس کے بعد تیسرا کہ اس آدمی کے بارے میں کیا رائے ہے، من نبیو کا فیقولان ما هذا الرجل الذی بعث فیکم، اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے، فیقول، وہ آدمی جو مرا ہوا کہے گا وہ رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جو چوتھی بات ہے حقیقت میں بھی نہیں جانتا تھا، جو آج اگر یہ سوال نہیں آتا تو میرے علم میں یہ بات نہیں تھی، میں بھی جانتا تھا یہ تین۔ وہ سوال یہ کرے گا کہ یہ جواب تم کو معلوم کہاں سے ہوا؟ حقیقت میں یہ سوال بطور اس طریقے سے نہیں، جب وہ صحیح جواب، اگر صحیح جواب نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں، لیکن اگر صحیح جواب دیا بندے نے، مومن نے، تو فیقولانی وما یدریک، کہ یہ صاحب آپ کو بات معلوم کیسے ہوئی کہ آپ نے بتا دیا یہ فلاں فلاں فلاں؟ فیقول، وہ بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی۔ یہ جو لوگ بدماشیاں کر رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب سمجھی نہیں جا سکتی، پڑھی نہیں جا سکتی، یہ وہی جواب دے گا جو اس دنیا میں اللہ کی کتاب پڑھتا ہے۔ نوٹ کر لیں اس بات۔ جب تک اس کتاب کو اپنی زندگی میں، یہ میرا فیوریٹ ٹاپک آپ کو معلوم ہے، میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا، لیکن یہ آپ کو بتا دے رہا ہوں، اس جواب سے میں بہت متاثر ہوا آج، کہ وہ کہے گا فیقول قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی۔ اور قرأت کے معنی عربی زبان میں پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا سب کچھ داخل ہے، کیونکہ ایک جگہ قرآن مجید کہتا ہے یہودیوں سے کیا کہ تم نے اپنی کتاب نہیں پڑھی کہ تم کو معلوم ہوتا کہ نبی آنے والے ہیں، تو پتہ چلا وہاں پڑھنے سے مراد سمجھنا ہی ہے۔ آپ بچے سے کہیں کہ کل آپ کا امتحان ہے، کتاب پڑھ کر آنا، بچہ کتاب پڑھ کر آ گیا، آپ نے ایک سوال کر لیا، وہ کہتا ہے سر میں نے پڑھا، میں سمجھا نہیں، تو آپ اس کا معنی سمجھ لیں گے؟ پڑھنے کے معنی یہی تھا کہ تم صرف پڑھ کر آ جاؤ نہ سمجھو۔ پڑھنے کے معنی ہر زبان میں سمجھنا ہوتا ہی ہوتا ہے۔ لہذا یہ جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ کتاب نہیں سمجھی جا سکتی، بہت بڑا دھوکہ پبلک کو دے رہے ہیں، بہت بڑا دھوکہ ہے، اور اس سے بچ نہیں سکتا کوئی آدمی۔ آپ یہ بتائیں کیسے سمجھا جائے، اس کے لیے ترتیب کے ساری چیز، لیکن یہ مطلقاً کہنا، میں نے پچھلے بھی بتایا تھا، ہمارے اہلیہ انہوں نے کہا کہ یہ تو علماء کے لیے کتاب ہے، یہ ساری بکواس باتیں ہیں۔ یہ بندہ کہے گا فیقول قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھا، فآمنت بہ، اور میں اس پر ایمان لایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، وصدقت، اور میں نے اس کی تصدیق کی، یعنی اپنی زندگی میں اس کو عمل کر کے دکھلایا۔ وہاں سے یہ جواب مجھے معلوم ہوئے تھے۔ لہذا کتاب اللہ کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر یہ روایت جو نقل کیا کس کے بتایا؟ ابو داؤد کی، بخاری کی روایت، یہ غالباً 1374 حدیث نمبر ہے، کہ منافق اور کافر سے پوچھا جائے گا یہی سوالات، وہ ہر ایک کے بارے میں جواب دے گا ہاں 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 لا ادری، ہاں 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 لا ادری۔ جب وہ اس کا جواب دے گا تو پوچھے گا فرشتہ کہ اس شخص کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انہوں نے کہا لوگ جو بولتے تھے میں بھی بولتا تھا، یعنی لوگ جھوٹ بولتے رہے کہ یہ اللہ کے رسول نہیں، میں بھی یہی بات بولی۔ تو فرشتہ معلوم کیا پوچھے گا؟ نوٹ کریں اس بات کو، فیقال، کہاں جائے گا؟ لا دریت ولا تلیت، کہ تو نے اللہ کی کتاب نہیں جانی اور نہیں پڑھی کتاب کی، اس میں تجھے کئی بات معلوم ہوتی۔ اس وقت بھی کلام الہی کا ذکر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ کتاب منافق کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی ہے، مسلمان کے لیے بھی ہے، کوئی بغیر اس کتاب کے نجات نہیں پا سکتا۔ لہذا میں ان صاحب کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ ویڈیو بھیجا، اور میں ایک چھوٹا سا طالب علم تھا، میرے طالب علمی میں اضافہ ہوا، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ پوچھا گیا مولانا صاحب گھر کے لیے لون لیتے ہیں، اس پر ذرا روشنی ڈالیے۔ اس کے پہلے بھی میں نے یہ بات بتائی ہے کہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر اتنا پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ اپنا گھر بنا سکیں، اور گھر بنانا ضروری ہے، تو ضرورت بھر کا گھر بنانے کے لیے انٹرسٹ کے ذریعے لون لینا جائز ہے۔ ضرورت سے مطلب کیا ہے؟ فرش بھی بنایا جا سکتا ہے، ماربل بھی لگایا جا سکتا ہے، تو فرش کا لیا جائے گا لون، ماربل کے لون کا لون نہیں لیا جائے گا۔ دیوار پہ پینٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اور دیوار پر چونا کاری بھی کی جا سکتی ہے، تو چونا کاری کا لیا جائے گا، پینٹ کا نہیں لیا جائے گا۔ اس طریقے سے آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو انسانی ضروریات کے لیے منیمم ریکوائرڈ ہے اتنا پیسہ لے کر کے کوئی آدمی بنا سکتا ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب مجھے ایک بڑی الجھن میں مبتلا ہوں
کہ گرو شنکراچاریہ جب اسلام دھرم کی اتنی تعریف کرتے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ یہ ایک شخصیت ایسی ہے ہندوستان میں، مختلف مسلم پروگراموں میں بہت زبردست بات کرتے ہیں اسلام، ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جب سب کچھ جانتے ہیں تو اسلام قبول کیوں نہیں کرتے؟ پہلا جواب، ابو طالب کی جو وجہ ہے وہی وجہ ان کی بھی ہے۔ ابو طالب بھی سب کچھ جانتے تھے کہ حبیب مصطفیٰ سچے رسول ہیں، اسلام ایک بہترین مذہب ہے، لیکن جتنی وجوہات ابو طالب کے ساتھ ہیں وہ ساری وجوہات ان کے ساتھ بھی ہیں۔ میں ان کے دل پر وار نہیں کرتا کہ دل سے کہنا، میں مانتا ہوں بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، سماجی وجوہات ہوتی ہیں، اپنے پرسنل مسائل ہوتے ہیں، اور جس وقت ان کے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، جس دن کے یہ اسلام سچا دین ہے، اس دن ان کی عمر 1 دن ہوئی ہے کافر کی۔ اب اس کے بعد وہ کفر کی حالت میں، اس کے پہلے تک جب تک ان کے سمجھ میں نہیں آیا تھا، ان کے دل میں یہ بات نہیں آئی تھی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جس دن سے بات آ گئی اس دن سے رسپانسبلٹی کیا ہو گئی؟ زیادہ بڑھ گئی ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب، میت کے دفن کے بعد فوراً کھانا پکتا ہے، اس کا کوئی شرعی حکم ہے اور اس کو غم کا نوالا کہتے ہیں، اور وہ کھانا پکانے میں اور کھلانے میں کہا جاتا ہے گوشت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے صاحب نے لکھا ہے کہ ہمارے مہاراشٹر میں ایسا ہوتا ہے۔ اگر اسلام مہاراشٹر کا ہوتا تب تو بات ٹھیک تھی۔ اسلام عالمی مذہب ہے، وہ خود بتا رہے ہیں کہ ہمارا علاقائی معاملہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں، نہ غم کا نوالا ہے نہ غم کا کھانا ہے۔ جس کے یہاں میت ہوئی ہے، یقینی بات ہے آئے ہوئے ہیں مہمان، اخلاقی طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ پڑوسیوں کو چاہیے کہ ان کے گھر پہ کھانا پہنچائیں۔ جتنے لوگ وہاں موجود ہیں 2-4 لوگ مل کر جتنا ہو سکتا ہے جس سے اتنا کھانا پہنچا دے، اور اگر کوئی نہیں پہنچایا تو یقینی بات ہے کہ اس کو بیچارے کو گھر میں بنانا ہوگا، وہ گھر میں بنا سکتا ہے، جو کھانا بنانا چاہے بنا سکتا ہے، نہ اس میں گوشت کھانے کی قید ہے نہ کھانے کی قید ہے، لہذا وہ کھانا بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ وہ جو 30ویں دن اور 40ویں دن اور سال کے بعد کرتے ہیں، ٹوٹل سنت کے خلاف، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کو بلایا جاتا ہے جا کے کھاتے ہیں، وہ بھی اتنے بڑا گناہ کرتے ہیں جتنا بلانے والا کرتا ہے، کیونکہ وہ کھانا ایصال ثواب کا ہے کہ ہمارے ابا کی روح کو ثواب پہنچے، ثواب اس کو پہنچے گا جب غریب کھائے گا، جس کا پیٹ بھرا آلریڈی اس کے کھانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے زکوٰۃ ایسے شخص کو دے دی جائے جو خود صاحب نصاب ہو، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، نہیں میں پہنچا دیا آپ کے پاس، آپ پہنچا دیے ٹھیک ہے، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اس کے پاس پیسے پہنچ گئے۔ ایسے ہی یہ معاملہ بھی ہے، جس کا حق ہے اس تک پہنچے گا تب تو ثواب ہوگا، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ پاکستان سے سوال آیا ہوا ہے کہ مولانا صاحب کیا نفل نماز میں اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے لمبی چوڑی بات کی ہے کہ فلاں جگہ، کوئی بھی کسی کا فتویٰ اس پر نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی نماز میں، فرض ہو کسی بھی نماز میں، کسی بھی غیر عربی کے علاوہ کچھ بھی نہیں بولا جا سکتا۔ نمبر 1، فرض نماز میں دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہیں ان کو رکوع اور سجدے میں کرنا چاہیے۔ نفلی نماز میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں سجدے کی حالت میں، لہذا آپ اپنے طور پر دعائیں کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے وہ دعا عربی زبان میں ہونا چاہیے، دوسری کسی زبان میں نہیں ہو سکتی۔ پوچھا گیا مولانا گھر میں کسی کی موت ہوتی وقت عورتیں بیٹھ کر سوالات تسبیح پڑھتی ہیں، مولانا صاحب اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ نبی اور صحابہ سے ثابت ہے؟ قطعی ثابت نہیں ہے، کرنا ہے لوگوں کو یہ ایسا لگتا ہے۔ دیوبند سے لے کر کے کشمیر تک ہوتا ہے، میں موجود تھا، مجھے معلوم نہیں تھا، میرے گھر میں ہو گیا، میں اندر گیا نہیں، اور وہاں پر عورتیں آئیں، اب وہ زیادہ عورتیں تھیں، چھوٹا گھر تھا، ہم لوگ باہر بیٹھے رہے اور پتہ چلا انہوں نے 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ ڈالا۔ جب پڑھ ڈالا تو مجھ سے پوچھا، ہم نے کہا شرعی لحاظ سے کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ دیکھیں ہے یہ سب بہت چیزیں مزاج کے خلاف، لیکن اگر حبیب مصطفیٰ کی بات ماننی ہے تو اپنے مزاج کو نیچے رکھنا ہے۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز میں کیا کرنا ہے؟ آگے کرنا ہے۔ تب تو جان بخشی ہے قیامت میں،
اور اگر اپنی مرضی کے تحت زندگی گزارنی ہے تو پھر بہت سے لوگ اپنی مرضی کے تحت زندگی گزارتے ہیں، جن کے ساتھ ان کے ساتھ جو معاملہ ہونا ہے وہی آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے۔ آپ کے ساتھ وی آئی پی معاملے کی وجہ صرف وفاداری محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بہرحال یہ قطعی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب یہ بخشنا کیا ہوتا ہے، اور بخشنے میں اگر درود نہیں پڑھا گیا تو بخشنا کہلاتا ہے یا نہیں کہلاتا ہے؟ بخشنا جانتے ہیں، یہ بخشش لفظ ہے، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں گفٹ کرنا۔ آپ نے کوئی کام اچھا کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس پر ثواب دیا ہے، آپ جس کو چاہیں گفٹ کر دیں، چاہے زندے کو کر دیں اور چاہے مردے کو کر دیں، آپ اپنے ثواب کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اس کے لیے مستقل احادیث موجود ہے۔ دوسرا سوال کہ اگر بخشنے میں درود نہیں پڑھا گیا تو کیا بخشنا نہیں کہلائے گا؟ پوچھنا یہ چاہتے ہیں حقیقت میں دعا کا طریقہ کیا ہے؟ دعا کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، جو بھی آپ کو جو الفاظ میں یاد ہے اللہ کی تعریف کریں، الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک، جو بھی ہے۔ اس کے بعد حبیب مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ اس کے بعد آپ اپنی دعا کو رکھیں، اس کے بعد پھر درود پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے ان کو کنفیوژن ہوا ہو کہ درود نہیں پڑھے گا تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو قبول کر سکتا ہے، لیکن طریقہ دعا مانگنے کا یہی ہے۔ ٹھیک ہے، پوچھا گیا ہے کیا وسیلے کے بغیر دعا قبول ہو جاتی ہے؟ لیکن وسیلہ جن کے نزدیک جائز ہے، افضل کسی کے نزدیک نہیں ہے، یہ نوٹ کر لیں۔ اور جس آدمی کو دیسی گھی ملے اس کو ڈالڈا کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ڈالڈا کھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دیسی گھی اویلیبل نہیں ہے یا اتنا مہنگا ہو گیا ہے، ورنہ دیسی گھی ہی اصل گھی ہے، آئل کے طور پر اسی کو استعمال ہونا چاہیے۔ آپ جا کر کے گھر میں آپ کے پاس دعائیں کی کتابیں ہوتی ہیں، 26 سورہ پنسورہ دنیا بھر کی، ایک اٹھا لیجئے گا۔ اٹھانے کے بعد اس میں مختلف دعائیں ہیں، دیکھیے کسی دعا میں اللہ کے رسول نے دعا سکھلائی ہو، کتاب بغیر وسیلے کے دعا نہیں ہوتی۔ مسجد میں داخل ہوتے ہیں کہتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ کھول دیجئے ہمارے لیے اپنے رحمت کے دروازے، بواسطہ محمد، یہ نہیں کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی دعا میں وسیلہ نہیں کہا گیا ہے۔ میں وسیلے پر مستقل گفتگو آپ سے کر چکا ہوں، لیکن جو یہ لوگ سمجھتے ہیں وسیلہ افضل ہے، قطعی افضل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تعلیم کے طور پر کبھی سکھایا ہی نہیں کہ وسیلے سے دعا مانگی جائے۔ اور جو رب خود کے لیے کہتا ہے کہ آپ مجھ سے مانگیں، ادونی استجب لکم، تم دعائیں مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں، ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے وسیلے سے دعا مانگنے کی۔ جو مانگتے ہیں وہ جائز کیسے ہوتا ہے اس پر لمبی گفتگو آپ سے کر چکا ہوں، اس کو آپ میری نیٹ پہ تقریر ہے وسیلے کی حقیقت، اس کو سن لیجئے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب بدن پر ٹیٹو بنانا کیسا ہے؟ وہ جو لگاتے ہیں نا گودنا جسے کہتے ہیں، اس دو طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جو نیلے رنگ کا ہوتا ہے، جو کلر چھوڑ دیتا ہے اور اگر آپ اس کو مٹائیں گے تو مٹے گا نہیں۔ وہ تو اگر ویسے تو اللہ کے رسول نے ڈائریکٹ اس کو منع فرمایا ہے، وہ بھی کوئی کرتا ہے وہ بھی ناجائز ہے، لیکن غسل اور وضو ہو جائے گا۔ یہ جو دوسرا والا اسٹیکر کے طور پر چپکا لیتے ہیں بچے اور 15 دن 20 دن لگاتار وہ چپکا رہتا ہے، پیپر نکال دیتے ہیں وہ چپک جاتا ہے، جب آپ اس کو ایسے کھرچیں گے تو نکلے گا۔ جتنے علاقے میں لگا ہوا ہے اگر وہ وضو کی جگہ پر ہے تو وضو نہیں ہوگا، اور غسل اگر کرنا ہوگا تو ناپاکی کا غسل کبھی بھی نہیں ہوگا، زیادہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب میری نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے اور جمعہ کے دن خطبہ جب ختم ہو رہا ہوتا ہے یا ختم ہو جاتا تب میں مسجد میں پہنچتا ہوں، میں سمجھتا ہوں جمعہ شاید دن میں پڑھا جاتا ہے کہ رات میں پڑھا جاتا ہے؟ ارے بھائی نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے، اس کا مطلب جب صبح ہوتی ہے تو آپ کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ اتنا لمبا فجر 6 بجے ڈیوٹی ختم ہوئی 12 بجے اٹھ جاؤ بابو، یہ کون سا ٹائم ہے کہ جب جمعہ کا خطبہ شروع ہوگا تب ہماری نائٹ ڈیوٹی کی نیند ختم ہوگی؟ یہ کوئی مسئلہ ہے؟ بہرحال انہوں نے پوچھا جو ہے تب مسجد پہنچتا ہوں، مطلب یہ کہ جمعہ کا خطبہ نہیں سنا ہے، نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ نماز ہو جائے گی، لیکن جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔
پوچھا گیا ہے مولانا صاحب میرا نکاح ہوا ہے مگر میری بدائی 30 اپریل کو ہے، ساری سنت مکروہ بدعت بتا دیں۔ اب ایک ہی چیز سنت ہے کہ دونوں میاں بیوی ملیں، اس کے علاوہ جو کچھ بھی کرو گے لڑکی کی طرف سے سب مکروہ اور بدعت ہی ہے، کچھ بچا نہیں ہے۔ جو کرنا تھا جو پوچھنا تھا وہ پوچھنا تھا شادی سے پہلے۔ اب نکاح ہو گیا ہے، ایک ہی کام ہے کہ رخصت ہو جائے اور لڑکا والا ولیمہ کر دے، دو کے علاوہ بقیہ جو کچھ بھی آپ کریں گے ٹوٹل سنت کے خلاف ہی کرنا ہے۔ ہم ایک نام لے لیں کہ آپ یہ نہ کریں اور دوسرا والا کہے کہ مولانا صاحب نے اس کا نام نہیں لیا لہذا وہ جائز ہے، لہذا ٹوٹل کچھ ہے ہی نہیں۔ جیسے آج میں نے رجب کے بارے میں کہا کہ میں کچھ نہیں بتا سکتا، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے یہ بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ پوچھیں گے مولانا صاحب آپ نے ایک تقریر میں کہا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں میں آپ نے اولاد کا نام نہیں بتایا، اگر میں نے نہیں بتایا ہے تو غلط بتایا، اولاد کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ویسے مجھے یاد آیا بتایا ہے لیکن میں مانتا ہوں نہیں بتایا تو اب بتا رہا ہوں، اولاد کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ پوچھا گیا ہے کہ کوئی آدمی ضعیف یا موضوع حدیث پر عمل کیا اور اسے معلوم نہیں تھا تو اس کا کیا حکم ہے؟ سوال یہ ہے کہ جب معلوم کب ہوا اس کو؟ جب معلوم ہی نہیں تھا تو معلوم ہوا کب وہ؟ جب معلوم ہوگا اس وقت اس کو چھوڑنا پڑے گا، اور اگر موضوع ہے تو توبہ بھی کرنا پڑے گا، اور اگر معلوم ہی نہیں ہوگا تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے عقیقہ کس عمر تک کیا جا سکتا ہے؟ میکسیمم ایج آف عقیقہ پوچھا گیا ہے۔ عقیقہ سنت 7ویں دن ہے، 7 دن کے بعد جب بھی آپ کریں گے عقیقہ ہو جائے گا، سنت کے مطابق نہیں ہوگا۔ پوری زندگی میں جب چاہیں تب عقیقہ کر سکتے ہیں، لیکن 7ویں دن تک عقیقہ کرنا سنت ہے۔ بعض لوگوں نے جو ہے وہ 21 بھی کہا ہے، بہرحال 7 یا 21 کے بیچ میں، لیکن اس کے بعد جو عقیقہ کیا جائے گا عقیقہ ہو جائے گا، سنت ادا نہیں ہوگی۔ پوچھا گیا مولانا صاحب میرا ایک آٹو رکشا ہے، اسے روزانہ 250 روپے کے حساب سے کرائے پر دیا ہوا ہے، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ صحیح ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی وضو کرنے کے بعد کسی کی شرمگاہ عورت کی یا مرد کی یا سطر کو دیکھ لے تو کیا ایسی شکل میں اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو ایسے قطعی نہیں ٹوٹتا ہے۔ وضو ٹوٹنے کی جو چیزیں ہیں وہ الگ ہیں، دیکھنے سے بعض لوگ کہتے ہیں گھٹنا کھل گیا وضو ٹوٹ گیا، ہم نہا رہے تھے اس کے بعد اس وضو سے نماز پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے، سب کر سکتے ہیں۔ پوچھا گیا مولانا صاحب کیا میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں؟ ایک دم کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ غسل کیا ہے، اور اگر یہ سمجھ کر کوئی کرے گا تو ثواب بھی ملے گا، غسل اپنی جگہ ادا ہو جائے گا، ثواب اپنی جگہ ملے گا۔ پوچھا گیا وضو کے فرائض کیا ہیں؟ کیا آنکھ کھول کر وضو کرنا چاہیے؟ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ حبیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں 4 چیزیں فرض لکھی ہوئی ہیں کہ آدمی جب وضو کرے تو اپنے ہاتھ کو دھلے کونیوں سمیت، چہرہ دھلے، اور چہرے کی ڈپنیشن جہاں سے بال پیشانی شروع ہوتی ہے وہاں سے لے کر کے یہ آپ کے ہم یہاں پہ نیچے پر ایک ہڈی ہوتی ہے وہاں تک، اور اس کان کی لو سے اس کان کی لو تک، یہ چہرہ کہلاتا ہے، اس کو دھلنا ہے۔ 1 مرتبہ دھلنا فرض ہے، اور ہاتھوں کا بھی 1 مرتبہ دھلنا فرض ہے، مسح کرنا 1 مرتبہ اور پیروں کو دھلنا 1 مرتبہ، یہ 4 چیزیں فرض ہیں۔ دوسرا سوال کیا آنکھ کھول کر وضو کرنا ہے؟ آنکھ کے اندر کے حصے کو دھلنا ضروری نہیں ہے، بعض لوگ جو لینس لگاتے ہیں آنکھ میں ان کا بھی نکالنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب اگر کسی نے ارادہ کیا ہے کہ میں سنت طریقے پہ شادی کروں تو کیا لڑکی والوں کو کسی کو کھانے پر بلانا صحیح نہیں ہوگا؟ اگر اس نے ارادہ کیا ہے کہ ہم سنت طریقے پہ کریں گے تو لڑکی والے کو چاہیے کہ کھانے کی دعوت کسی کو نہیں دے۔ یہ ایک الگ بات ہے، کھانا کھلائے گا، کھانا کھلانا جائز ہے، کھانا بھی جائز ہے، پچھلی مرتبہ بہت تفصیلی بات کی ہے اس پر، لیکن جب سنت طریقے پہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ لڑکی والوں کی طرف سے جو دعوت کی جاتی ہے وہ سنت نہیں ہے۔ پوچھا گیا مولانا میں نے سنا ہے کہ دنیا میں 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ سورج جو ہے وہ وقت جو ہے روک دیا گیا۔ پہلا جبکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی اذان دینا بھول گئے، وقت روک دیا گیا، غلط ہے۔
پوچھا گیا دوسرا، جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے دوپٹہ سرک گیا، غلط ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر قضا ہوئی، غلط ہے۔ آپ معراج پر گئے، اس پہ اختلاف ہے کہ وقت روک دیا گیا، لیکن یہ اوپر کے تینوں والے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، چوتھے کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ کا منہ دیکھ کر تھوڑا سا ڈھیلا کر دیں۔ پوچھا گیا مسجد کی رقم سے مؤذن، امام وغیرہ کو قرض دینا جائز ہے یا نہیں، یا غیروں کو مسجد کی کمیٹی والے کسی وجہ سے قرض دے سکتے ہیں یا نہیں، یا یہ کہ مسجد کے امام یا مؤذن صاحب کے انتقال کے بعد ان کے گھر کے حالات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے ان کی بیوہ وغیرہ کو پینشن کے طور پر یا کچھ مدد کے طور پر مسجد کے فنڈ سے دیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ ساری باتوں کا جواب ایک سمجھ لیں۔ جو مسجد کی کمیٹی کے ذمہ دار ہوتے ہیں وہ پبلک کے وکیل ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ وکیل ہوتے ہیں۔ وہ اپنی وکالت کے تحت گویا کی کام کرتے ہیں۔ اگر یہ پبلک میں مشہور ہے کہ مؤذن صاحب اور امام صاحب کو قرضہ دیتے ہیں یہ لوگ، عرف عام میں یہ بات معلوم ہے اور ان کو بھی معلوم ہے، تو پھر ایسی شکل میں ان کو مسجد کے رقم سے قرضہ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر دینے والوں کو یہ بات مشہور ہے نہیں کہ صاحب مسجد کی رقم صرف مسجد کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو پھر ایسی شکل میں دینا جائز نہیں ہوگا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ مسجد کے جو لوازمات ہیں اس میں مؤذن اور امام شامل ہیں، لہذا ان کو قرضہ دیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا جو سوال کیا گیا ہے کیا غیروں کو قطعی نہیں دیا جا سکتا۔ اور اس کے بعد جو سوال کیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد پینشن دی جا سکتی کہ نہیں، اگر وہ چندہ اٹھاتے وقت یہ اعلان کر دیا جائے مسجد کے چندے میں کہ اس سے جو ہے مؤذن اور امام کی یا شیڈول ہی پہلے سے بنا ہوا ہے کہ اس پیسے سے یہ خرچہ ہوتا ہے، اس میں مؤذن اور امام کے مرنے کے بعد ان کے بیواؤں کو پینشن یا مدد کی جائے گی، اگر ایسا پہلے سے شیڈول بنا ہے تو کیا جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا مولانا مفتی صاحب، میرے ماموں صاحب جو قریب 15 سال سے گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور ایک پیپر پر لکھ کر گئے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں، ان کا ابھی کچھ پتہ نہیں ہے وہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں، وہ اکثر خواب میں مجھے دکھتے ہیں، کیا ان کے نام سے ایصال ثواب کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں ایصال ثواب مردوں ہی زندے سب کے لیے کر سکتے ہیں۔ وہ ماموں صاحب اگر زندہ ہیں تو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اور اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں تو بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایصال ثواب کے لیے مرنا کوئی شرط نہیں ہے۔ فرانس سے سوال آیا ہوا ہے کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ اب یہ عام وبا ہو گئی ہے کہ عورتیں اپنی بھویں بناتی ہیں۔ دیکھیں سب لوگ بنانے لگیں، ساری عورتیں بنانے لگیں تو بھی اسلام اپنی پالیسی سے پھر نہیں سکتا۔ مثال دیتا ہوں، سگریٹ کا پینا صحت کے لیے مضر ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی وارننگ ہے، لکھا رہتا ہے۔ اگر ساری دنیا سگریٹ پینے لگے تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اپنی پالیسی کو چینج نہیں کرے گا۔ اگر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سرنڈر ہونے کے لیے تیار نہیں ہے تو اسلام کسی کے سامنے سرنڈر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی اپنی ایک پالیسی ہے، اس پالیسی سے کبھی بھی وہ ہتھیار نہیں ڈال سکتا، لہذا حرام ہے۔ اور اتفاق کہتا ہے کہ میک اپ میں جتنی شکلیں عورتیں اختیار کرتی ہیں اس میں سب سے زیادہ جس کی برائی بیان کی گئی وہ ان بھووں کو بنانا ہے۔ آپ سوچتے ہیں جب آپ سے بات کی جاتی ہے کہ اچھا ہے کہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، وہ بناتی ہیں آپ کی وجہ سے۔ ہماری بہن ہمارے سامنے بناتی ہے، ہم شانتی کا ٹیبلٹ کھائے ہوئے ہیں، بیوی بناتی ہے، ہم سمجھتے ہیں ان کا میٹر ہے، میٹر آپ کا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر مردوں کو اللہ نے قوامیت دی ہے۔ اس قوامیت کا استعمال صرف کپڑا دھلنے کے لیے اور کھانا کھانے کے لیے نہیں ہے کہ کھانا بنائی کہ نہیں بنائی، کپڑا دھلی کہ نہیں دھلی، وہ جو کروا رہے ہو وہ قطعی اس میں شامل نہیں۔ قوامیت میں یہی بات شامل ہے، جب شریعت کی مخالفت ہونے لگے تو آپ اسٹینڈ لیں، لیکن ہم اپنی ذات کے لیے اسٹینڈ لیتے ہیں، شریعت کے لیے کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کی اس غلطی میں مرد برابر کے شریک ہے، اور وہ اتنے ہی گنہگار ہوتے ہیں جتنا وہ عورت گنہگار ہوتی ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ جو شخص جنازے کے ساتھ گھر میں
جو ساتھ جنازے کے ساتھ گھر سے جائے اور نماز پڑھے اور دفن بھی کرے اس کو 2 قیرات اجر ملتا ہے، اور 1 قیرات 1 احد کے پہاڑ کے برابر ہے، اور جو صرف نماز جنازہ پڑھے گا اس کو 1 قیرات ملے گا۔ ایک دم صحیح روایت ہے مسلم شریف کی، حدیث نمبر 945 ہے، صحیح روایت ہے۔ جاپان سے سوال آیا ہوا ہے کہ مولانا صاحب بعض ہوٹلوں میں شراب اور پانی کے گلاس ایک ہیں، اور اس بات کی تمیز کرنا بہت مشکل ہے کہ اس میں شراب پی گئی ہے اس کو دیر پہلے یا پانی۔ اس کے پہلے بھی بتایا ہوں، جو پاٹس ہوتے ہیں، بال ہوتے ہیں، گلاس ہوتا ہے، اس کی 2 قسم ہے۔ اگر مٹی کا ہے تو پھر ایسی شکل میں شراب ڈالنے کے بعد اب اس میں پانی نہیں پیا جا سکتا، اور اگر مٹی کے علاوہ اسٹیل کا ہے، شیشے کا ہے، کسی بھی میٹل کا ہے جو آبزرو نہیں کرتا ہے، پانی کو جذب نہیں کرتا ہے، اس کو دھل دینے سے گلاس پاک ہو جاتا ہے۔ اگر یہ آپ کو شیورٹی ہے کہ گلاس دھلا ہوا ہے اور پانی ڈالا گیا ہے اور اس کے پہلے بھلے شراب پی گئی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، گلاس پاک ہے۔ پوچھا گیا ہمارا صاحب اگر پائجامہ ٹخنے کے نیچے، USA سے سوال آیا ہوا ہے، اگر پائجامہ ٹخنے کے نیچے ہوگا تو نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ نماز ہو جائے گی، مگر مکروہ ہے، نماز ہو جائے گی۔ پوچھا گیا بعض مساجد میں امام محراب سے ہٹ کر 1 یا 2 صف پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ امام صاحب جو پہلی محراب جہاں ہوتا ہے کبھی کبھی اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ مسجد میں نمازی کم ہے، کم ہونے کی وجہ سے وہ پیچھے آتے ہیں تاکہ تھوڑا اجالا بھی رہے، ہوا بھی رہے، اسی وجہ سے کیا جاتا ہے، اس میں کوئی قباط نہیں۔ اور اگر کوئی عقیدے کے لحاظ سے کر رہا ہے تو معلوم ہونا چاہیے ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ اس میں ایک بات اور میں اپنی طرف سے کہنا چاہوں گا، بعض مساجد کے بناتے وقت اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے، جو محراب بنتا ہے جہاں پہ پہلی صف ختم ہوتی ہے اس کے آگے محراب ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو محراب میں امام کا ٹوٹل اندر ہوں گے، اگر ایسا کیا جائے گا تو پھر نماز سب کی مکروہ ہوگی۔ ہمیشہ جہاں پہ محراب کا اینڈ ہوتا ہے کم سے کم اس کے باہر امام صاحب کا سر ہونا چاہیے، تو پتہ یہ چلا جہاں محراب کا جہاں بگننگ ہے وہاں پر اس کے انگوٹھا ہونا چاہیے، پنجے کا پیر کی ایڑی نہیں ہونی چاہیے۔ بات میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی؟ لہذا اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اگر وہ اندر ہو گیا تو اس کا مطلب، بعض لوگوں نے تو لکھا ہے کہ وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا آپ سے، وہ ایک الگ دنیا میں نماز پڑھ رہا، الگ اسپیس میں، آپ الگ اسپیس میں نماز پڑھ رہے ہیں، لہذا اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب کچی پیاز کھانا کیسا ہے؟ کچی پیاز کھانا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے بعد نماز میں اگر جانا ہے تو احتیاط کرنا چاہیے۔ اگر نماز میں جانے سے پہلے کھا لیا ہے تو پھر اس کے پہلے ٹیسٹ وغیرہ کر لیں تاکہ پیاز وغیرہ کی بدبو نہ آئے۔ پوچھا گیا ہے مولانا صاحب یہ نماز کے بعد جو اعلانات ہوتے ہیں کہ فلاں صاحب مر گئے ہیں ان کے لیے فلاں کیجیے، اور فلاں صاحب بیمار ہیں ان کے لیے آپ دعا کیجیے، یا یہ کہ فلاں صاحب جو ہے وہ آج بلڈ یہ لگا ہوا، دنیا بھر کے اعلانات ہوتے ہیں، جو حدیث میں منع ہے اعلان اس کو سمجھ لیں۔ ہماری چیز غائب ہوئی ہے، بھائی کسی کو ملی ہو دے دے، یہ اعلان کرنا مسجد میں منع ہے، خطا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا تو غالباً آپ نے فرمایا، مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد آ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب وہ تازہ ایسے آدمی کی چیز ملے ہی نہیں تو بہتر ہے، سمجھے نہیں؟ زیادہ یہ اعلان نہیں ہونا چاہیے۔ اب بقیہ چیزوں کا جو اعلان ہے اس کو اب بعض لوگوں نے کیا کر دیا ہے کہ ایک باقاعدہ یہ رسم بنا دی گئی کہ امام کے پاس جمعہ میں پرچی پہنچی جانی ہے۔ اگر آدمی مخلص ہے ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے بہت سی چیزیں اعلان کی ہیں، لیکن نماز کے فوراً بعد جس طریقے سے ہو رہا ہے اس کو پرہیز کرنا چاہیے۔ کر سکتے ہیں مسجد میں اعلان سوائے گمشدہ چیز کے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں تھوڑا سا سینسیٹیو سوال ہے، اس کے پہلے کبھی آیا نہیں سوال یہ۔ حضور بمانا حاضر ہے، حضور بمانا حاضر۔ اگر کوئی آدمی حضور کو اس لحاظ سے حضور کہتا ہے جو اس کے معنی حاضر کے ہیں تو ایسا شخص کبھی بھی حضور کو حضور نہیں کہہ سکتا، اللہ کے رسول کے آگے حضور لفظ نہیں استعمال کر سکتا، کیونکہ اس کا تعلق اب عقیدے سے ہے۔
اردو زبان میں حضور کے ایک معنی پیار اور محبت اور رسپیکٹ کے ہیں. حضور تشریف لائیے، یہ جو بات کہی جا رہی کسی سے، یہ زبان کا میٹر ہے. اگر ادب کے طور پر ہے، احترام کے طور پر ہے، تو حضور کا لفظ نبی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. اور اگر عقیدہ یہ حضور بمانا حاضر کے، کیونکہ عربی زبان میں فعول بمانا فاعل کے استعمال ہوتا ہے، اگر حضور بمانا حاضر ہے تو پھر ایسی شکل میں عقیدہ اگر ہے تو قطعی استعمال نہیں کرنا چاہیے. پوچھا کہ ہمارا صاحب کوئی آدمی ایسا کام کر رہا ہے جس میں اس کا نقصان بھی ہے اور شریعت سے منع بھی ہے، تو ایسے کام سے بچانے کے لیے کوئی ایسا عذاب ڈرا رہا ہے کہ وہ بات آ جائے، لیکن جس عذاب سے ڈرا رہا ہے وہ سچ نہیں ہے، ایسا نہیں کر سکتے. یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، اس پر عذاب ہے. اب آپ اپنی طرف سے بتائیں، جھوٹ بولنے کا 5000 سال جہنم میں جلنا، یہ نہیں بول سکتے جب تک کہ آپ کے پاس صریح حدیث موجود نہیں ہے. عذاب مطلقاً ہر برائی کے لیے عذاب ہے، یقینی بات ہے، لیکن پرٹیکولر عذاب کا نام لینا یہ قطعی جائز نہیں ہے جب تک کہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے. پوچھا گیا مولانا ہمارے یہاں لوگ کرائے پر مکان اپنے دیتے ہیں، کرایہ دار سے پہلے ہی کچھ پیسے لے لیتے ہیں اور مہینہ مہینہ کرایہ بھی لیتے ہیں، ان کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ یہ جو ڈپازٹ کرایا جاتا ہے وہ اس لیے کہ ہمارے گھر کو چھوڑتے وقت پتہ چلا ہمارے گھر کو نقصان پہنچایا انہوں نے، اگر اس لیے سے وہ ڈپازٹ لیا جاتا ہے تو ایسی شکل میں وہ ڈپازٹ لینا جائز ہے. لیکن یہ کہ ہم لے لیں گے لیکن جب تم گھر چھوڑو گے تو تمہارا ہی ڈپازٹ واپس نہیں کریں گے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں کیا جا سکتا. پوچھا گیا خطبے کے دوران خطیب جو دعائیں مانگتا ہے تو کیا اس میں آمین کہنا جائز ہے؟ حدیث سے ثابت نہیں ہے. خلیج کی ایک ہی بدعت ایسی ہے جو پوری خلیجی سطح پر ہے، وہ یہ ہے کہ جب امام صاحب جمعہ کے دن خطبہ پڑھتے ہیں تو وہ اٹھا کر ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، جیسے وہ دعا شروع کرتے ہیں پبلک پوری ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے. کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. کم سے کم میں 20 سال 100 مفتیوں سے زیادہ یہ سوال کیا میں نے کہ آپ لوگ جو یہ کر رہے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ جواب کسی نے نہیں دیا. زیادہ وہ فقط آمین کہنا جائز نہیں ہے. دل سے اگر کوئی آمین کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے، شرط اس میں زبان اور ہونٹ نہیں ہلنا چاہیے. پوچھا گیا مولانا صاحب میں ظہر کی 4 رکعت سنت پڑھ رہا تھا تو 2 ہی رکعت ہوئی تھی، اتنے میں امام صاحب نماز شروع کر دی تو میں نے 2 رکعت پڑھی، سلام پھیر کر جماعت میں شامل ہو گیا. تو سوال یہ ہے کہ اب جو 2 رکعت سنت رہ گئی ہے اس کا کیا ہے؟ کام تو انہوں نے ایک دم صحیح کیا. اگر نماز کھڑی ہو گئی یہ ہمارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے. جب امام نے امامت کہی، بخاری کی روایت ہے کہ جیسے ہی فرض نماز کھڑی ہو جائے اب کوئی نماز ہوتی نہیں ہے. اب اگر 2 کی نماز آپ نے نیت باندھی ہے اور پہلی رکعت کا رکوع نہیں ہوا، آپ نماز توڑیں، امام کے ساتھ شامل ہو جائیں. اگر 4 کی نیت باندھی ہے اور 2 رکعت مکمل کر چکے ہیں، اسی پر سلام پھیر دیں اور سلام میں بھی لمبی چوڑا سلام پڑھنے کے بجائے صرف اتحیات پڑھیں، سلام پھیریں، شامل ہو، سمجھے. لیکن اب وہ پورے اطمینان کے ساتھ وہ صاحب پڑھ رہے ہیں، ایک دم غلط کر رہے ہیں. ویسے اطمینان نماز میں نہیں ہے. یہ سنت میں بہت اطمینان ہے کیونکہ شیطان اطمینان دلا رہا ہے تاکہ دوسری حدیث کی مخالفت ہوتی رہے. لہٰذا یہ جو انہوں نے کیا ایک دم صحیح کیا، لیکن چونکہ 4 رکعت کی نیت باندھ چکے تھے، اب ہر حال میں ان کو 2 رکعت جو ان کی باقی ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا الگ سے. پوچھا گیا مولانا یہ رجب کا مہینہ ہے اور اس میں شب معراج مناتے ہیں، کئی جگہ پہ پوری رات پروگرام ہوتا ہے، اس میں تقریر ہوتی ہے، یہ سب منانا کیسا ہے؟ شب معراج کوئی تقریب نہیں ہے. تقریب سمجھتے ہیں؟ کوئی تہوار نہیں ہے، کوئی فنکشن نہیں ہے. جو لوگ مناتے ہیں سنت کے خلاف ہے. سنت جاننے کے لیے، سنت طریقہ حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس اسوہ رسول اکرم کے ساتھ ساتھ اسوہ صحابہ موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد تقریباً 12 سال اس دنیا میں رہے. 10 سال مدینے میں رہے، 2 سال مکے میں رہے، یا کم سے کم 1 سال تو رہے. 12 سال میں کوئی ایسا واقعہ موجود نہیں ہے کہ جس میں صحابہ نے معراج کی رات میں کوئی پروگرام کیا ہو، کوئی روزہ رکھا ہو، کسی قسم کی کوئی بات ہو. یہ ہمارا ہندوستانی اسلام ہے. ہندوستانی اسلام کی دلیلیں قرآن، حدیث، توریت، انجیل کے علاوہ اوریت سے بھی آتی ہے. اوریت بتایا نا آپ کو، وہ ساری دنیا کی عورتوں نے مل کر لکھا ہے، پبلش نہیں ہوتی ہے، معلوم سب کو ہے. پوچھیں گے مولانا صاحب ہم مسلمان اللہ پر ایمان رکھنے والے
پڑھنے لکھنے پر زور کیوں نہیں دیتے؟ ہمارے کسی بھی بیان میں ایجوکیشن کے متعلق بات نہیں ہوتی، جبکہ قرآن و حدیث میں پڑھنے کو لازم کہا گیا ہے۔ جب بھی ہم قرآن و حدیث سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور سوال ہے کہ ہم ڈاکٹر انجینئر بننے یا یہ بات کیوں نہیں ہوتی؟ کہنا چاہتے ہیں کہ مطلب ایجوکیشن پر تقریریں کم ہوتی ہیں۔ دو طریقے سے اس کا جواب دیا تھا۔ ایک بات یہ ہے کہ ان کی بات کا ایکسپٹ کر لیا جائے، ہوتی کیوں نہیں تقریریں، یہ آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں۔ مسلمانوں کے بارے میں ہندوستان میں جو جتنا ہائیلی کوالیفائڈ ہے وہ اتنا اسلام سے دور ہے۔ دو ہی لوگ اسلام سے دور ہیں۔ کون لوگ؟ زیادہ پیسے والے اور زیادہ کوالیفائڈ لوگ ہی اسلام سے دور ہیں۔ میں نام نہیں لوں گا، ایک بہت بڑی یونیورسٹی کے لوگ ہیں، میں ایک پروگرام میں گیا، پروفیسر صاحب موجود آئے ہیں اسلامک پروگرام میں۔ پروفیسر صاحب، یہ مولوی صاحب بھی ہیں، 4 مولوی صاحب، 3 مولوی صاحب، 2 پروفیسر صاحب پروگرام میں شریک ہوئے۔ جس صاحب نے انتظام کیا تھا اپنے گھر میں، ماشاءاللہ بہت بڑے آدمی تھے، ان کا مہمان خانے میں 4 کمرے تھے، گھر جتنا تھا وہ چھوڑو۔ بہرحال ہم 3 مولوی نماز پڑھتے رہے، دونوں پروفیسر صاحب دیکھتے رہے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ پروگرام کرنا ہے پروفیسر صاحب کو اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں، یہ پریکٹیکلی بات بتا رہا ہوں، اور پورے 4 نمازیں پڑھی ہم لوگوں نے وہاں، اللہ نے توفیق نہیں دی، اور وہاں جا کر کے نام دو نصلی علی رسول سے جب شروع کیا تو پروفیسر صاحب ایسا لگ رہے ہیں کہ جبریل امین ابھی اترے ہیں ان کے سامنے، اور وہی کے ذریعے ساری باتیں ہو رہی ہیں اور نماز چھوڑ رہے ہیں۔ تو ایک وجہ یہ ہے کہ اس ایجوکیشن پر اتنا زیادہ زور نہیں دیا جاتا جتنا زیادہ ہائیلی۔ کرناٹک، تمل ناڈو تو پھر بھی غنیمت ہے کہ انجینئر ڈاکٹر بھی نماز پڑھ لیتے، یو پی میں تو انجینئر ڈاکٹر وغیرہ کا نماز پڑھنے کا تصور ہی نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ یہ بیکورڈ لوگوں کا کام ہے، وی آر ہائیلی کوالیفائڈ پیپل۔ وہ تو آپ سے بات بھی کرنا پسند نہیں کرتے عالم سے، کہ عالم کو سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک دوسری دنیا کا کسی پلانٹ کا اترا ہوا شخص ہے، ایسا سمجھتے اس کے بارے میں۔ اس بنیاد پر جو ہے نا وہ کیا ہے، علماء بولتے ہی نہیں کہ اس سے بہتر جاہل رہو۔ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تقریر میں کہا تھا، جب وندے ماترم کی بات ہوئی تھی، اٹل بہاری واجپئی ان کے پاس گئے اور وندے ماترم کا ایشو اٹھایا تو مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تمہاری تعلیم کے ذریعے ہمارے عقائد برباد ہوتے ہیں تو مجھے اس بات سے زیادہ خوشی ہے کہ مسلمان جاہل رہیں لیکن عقیدے کی حفاظت کریں۔ اس بنیاد پر تقریریں کم ہوتی ہیں۔ رہا یہ کہ جب کبھی موقع ہوتا ہے تو کرتے بھی ہیں، لیکن یہ جو آپ بتا رہا ہوں یہ ایک پریکٹیکلی حقیقی بات ہے۔ اس شہر میں آپ دیکھ لیجئے جو زیادہ ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں وہ کبھی ایسے پروگرام میں آتے ہی نہیں ہیں، وہ تو ان کے پروگرام میں تم بھی جاؤ، ان کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں بیکورڈ قسم کے لوگ ہیں، اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ بیکورڈ ان کو جانتے ہیں۔ میں نے جو ہے وہ پروفیسر صاحب جو تھے نا، میں نے بات کیا ان سے، میں تو سرفرا آدمی، اور جب غلط بات مجھے معلوم ہو جاتی ہے تو میں تو کیا ٹھیک ہے، تم سے کوئی پیسہ تھوڑے لانا ہے۔ میں نے دونوں پروفیسر صاحب سے پوچھا، ہوا یہ کہ بات جب ہو گئی تو نماز نہیں پڑھی انہوں نے، تو ایسے کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے کہ حالات ایسے خراب ہیں۔ ہم نے کہا حالات تو تم دونوں نے خراب کر رکھے ہیں۔ کہا میں نے کیا کیا؟ ہم نے کہا ابھی نماز، ہم نے کہا تم چاہ رہے ہو کہ مسلمانوں کے حالات ٹوٹلی کیا ہو جائیں، کنورٹ ہو جائیں، اچھے ہو جائیں، کیسے اچھے ہوں گے؟ یو آر دا ون۔ اب وہ جو میزبان صاحب تھے نا سوچے کہ مولانا صاحب تھوڑا سے، ہم نے کہا نہیں، آپ نے بھی بتایا 4 وقت کی نماز ہوئی، 1 وقت نماز آپ نے نہیں پڑھی، کیوں اللہ تمہارے حالات بدل دے؟ تقریر سے تمہارے حالات بدل جائیں گے، جاؤ کرو تقریر، پیسہ لیں گے 10-10 ہزار، تقریر آ کر کریں گے، مسلمان کہتے تھے نام و دو سے شروع کریں گے اور وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین پر ختم کریں گے اور فجر کی نماز چھوڑیں گے۔ یہ ہے پورا معاملہ۔ ہم نے کہا ایسے حالات کبھی نہیں بدلتے ہیں۔ وہ صحابہ، اسی لیے امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس امت کی اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ اول لوگوں کی اصلاح کس وجہ سے ہوئی تھی، کس طریقے پر ہوئی تھی، وہی طریقہ وہی وجہ قیامت کے دن تک ہماری اصلاح کا ہوگا۔ اس سے ہٹ کر کے کوئی طریقہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ دوسری قومیں دنیا کی پاسبل ہیں
کہ ترقی کر لے جائیں، اصلاح ہو جائے. آپ کی ترقی سب کچھ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری میں پنہا ہے. بقیہ ہماری ترقی نہیں ہو سکتی، بقیہ جائے جو. دبئی سے سوال آیا ہوا، میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے توجہ دلائی ہے. ایک تقریر میں میں نے یہ بات کہی ہے، تقریر کرنا آسان ہوتا ہے، بعد میں جھیلنا مشکل ہوتا ہے. اچھا یہ ہے، خوشی ہوتی ہے کہ لوگ سنتے ہیں اور سننے کے بعد، انسان ہے، بندہ ہے، غلطی ہوتی ہے. بھئی آپ کم بولیں گے، کم غلطی کریں گے، جو بندہ 24 گھنٹے بول رہا ہے وہ زیادہ غلطی کرے گا نا. غلطی یہ ہوئی ہے کہ میں نے ایک تقریر میں یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ جادو کیا گیا. صحیح بخاری کی روایت ہے. اس میں نے ایک بات کہی کہ جادو کے اثرات جو حبیب مصطفیٰ پر مرتب ہوئے وہ بھول کی شکل میں تھے. یہ بھی صحیح ہے. وہ بھول جو تھا وہ ذاتی معاملے میں تھا، دینی معاملے میں نہیں تھا. میں نے جو لفظ استعمال کیا وہاں پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نماز کے بارے میں ضد پکڑ لیتے تھے کہ یہ میں نے نماز نہیں پڑھی. حالانکہ نماز میں بھولنے کو میں نے نہیں کہا ہے. لیکن جیسے دوہے کی نماز پڑھی اور آ کر کے کہہ رہے کہ میں نے نہیں پڑھی، تو یہ ذاتی معاملہ ہی دیتا. بہرحال انہوں نے پھر بھی توجہ دلائی. میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. ذاتی معاملات میں ہی جو کچھ بھول ہوئی ہے، دینی معاملات میں بھول نہیں ہوئی. میں ان کا شکر گزار ہوں. پوچھیں گے مولانا صاحب قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ پلیز بتائیں. آدمی کا پاگل نہیں ہو، بقیہ کوئی شرط نہیں. ایک ہی چیز ہے کہ انسان ہو اور پاگل نہیں. ہر مسلمان پر لازم ہے کہ قرآن کریم پڑھے، سمجھے، عمل کرے. مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نزول قرآن کا مقصد اس پر عمل ہے. یہ جتنی شرطیں جو بھی بیان کر رہے ہیں ٹوٹل جھوٹ بول رہے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ میں نے اس قرآن کو آسان کیا ہے. تم میں سے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ سورہ قمر میں تقریباً 3 یا 4 جگہ یہ آیتیں ریپیٹ کی گئی ہیں اللہ کے. یہ ایک الگ بات ہے. یہ دیکھیں ایک مثال دیتا ہوں، معلوم میں اپنی بات کو سمجھا پاؤں کہ نہیں. SSLC کی ایک کتاب ہوتی ہے نا. کیا سارے بچے ٹوٹل کتاب سمجھ لیتے ہیں؟ کچھ ہوتے ہیں جو کچھ باتیں سمجھتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو اس سے زیادہ سمجھتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو ٹوٹل سمجھتے ہیں. لیکن 11ویں میں جانے کے لیے، پاس ہونے کے لیے اتنا سب سمجھتے ہیں. جنت میں جانے کے لیے ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے. اس کو نوٹ کر لیں. اب اس کے بعد اس کی کیٹیگریز ہیں. اللہ کے رسول فرمائے لا تنقصوا عجائبہ کما قال، کہ اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے. غوطہ مارتے جائیں گے، موتی نکلتا جائے گا. کوئی آدمی کبھی بھی قرآن میں دیکھے، دوسرے سبجیکٹ میں تو میں کہہ سکتا ہوں آئی ایم دا ماسٹر آف دس فیلڈ، یہ میں کہہ سکتا ہوں میں اس فیلڈ کا ماسٹر ہوں. مفسر قرآن کبھی نہیں کہہ سکتا کہ میں قرآن کا ماسٹر ہوں. نوٹ کر لیں. قرآن ایک عجیب و غریب چیز ہے. لیکن وہ جو 33% دے کر پاس ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ میں نے کسی آدمی پر اتنا بوجھ ڈالا ہی نہیں جو وہ بوجھ نہ اٹھا سکے. لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا، اس پر تقریر کرنا، اس پر باتیں بولنا، اس پر لکھنا، سب ٹوٹل جھوٹ ہے. اور جو لوگ اپنے بڑوں کے چکر میں بڑے عالم بولے ہیں، وہ قرآن مجید کی آیت پڑھیں گے قیامت میں، وہاں بھی انا اعطانا سادتنا وکبرانا فاضلونا سبیلا، کہ اللہ میں اپنے بڑوں کی بات مان کر کے گمراہ ہوا، ان کو ڈبل عذاب مارو، ان کو ڈبل عذاب مارا جائے گا. لہذا قرآن کے ساتھ مذاق چھوڑ دیں. آپ کو بتایا کہ قبر میں بھی اس کو نجات ملی جو کہے گا میں نے اس کو پڑھا. منافق کو نجات نہیں ملی کیونکہ فرشتہ پوچھے گا لا دریت ولا تلیت، کہ تو نے جانا بھی نہیں، اس کو پڑھا بھی نہیں، کہ معلوم ہو جاتا تیرا نبی کون ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون ہے. لہذا قرآن کے ساتھ نہ نظریہ رکھیں، نہ بھی پڑھ رہے ہوں، بولے نہیں زبان سے کبھی بھی، کبھی زندگی میں جملہ نہیں بولیں. یہ ڈائریکٹ رب پر اعتراض ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال نے وہ نصاب عطا کیا ہے جو ہم مسلمان سمجھ نہیں سکتے. یہ اللہ تعالیٰ پر ریمارک ہوتا ہے. بی کیئرفل. پوچھا گیا مولانا جمعہ اور ظہر دونوں نماز ایک ساتھ ادا کرنا چاہیے؟ یہ بڑا چکر چل رہا ہے آج کل یو پی وغیرہ میں، وہیں سے سوال بھی آیا ہے. جمعہ بھی پڑھتے ہیں پھر ظہر بھی پڑھتے ہیں. وہ تو کنفیوز کیا ہے؟ سب سے پہلا کنفیوژن یہ ہے کہ گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا.
اب وہ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جمعہ نہیں ہوا ہو تو چلو ایسا کرو کہ اس کا الٹرنیٹ ظہر پڑھ لو، تو جمعہ پڑھ کر کے پھر ظہر پڑھا جاتا ہے، وہ بھی جماعت سے پڑھتے ہیں وہ بھی جماعت سے پڑھتے ہیں۔ دیکھیں ایسا قطعی نہیں ہے، جہاں جمعہ پڑھا جائے گا ظہر قطعی نہیں پڑھی جائے گی، ایک بات۔ دوسرا ایک سوال اسی سے ملتا جلتا ہے، دبئی سے آیا ہوا ہے کہ مولانا صاحب یہ جو جمعہ سے پہلے 4 رکعت پڑھتے ہیں، جمعہ کے بعد 4 رکعت پڑھتے ہیں، یہ ظہر والی ہی ہے کیا؟ ایک دم غلبات ہے، کانا یصلی حضرت عبداللہ بن مسعود کانا یصلی قبل الجمعۃ 4 وبعدها 4، ترمذی صفحہ 117۔ ترمذی کی روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جمعہ سے 4 رکعت پہلے پڑھتے تھے اور 4 رکعت بعد میں پڑھتے تھے۔ ایک روایت مسلم شریف کی روایت، اذا صلی احدکم الجمعہ فلیصلی بعدها 4، رواہ مسلم، کہ اگر کوئی آدمی جمعہ کے بعد نماز پڑھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ 4 رکعت نماز پڑھے۔ دوسری رکعت ہے کانا، یہ بھی مسلم کی روایت ہے، کانا یصلی بعد الجمعۃ رکعتین، کہ جمعہ کے بعد 2 رکعت۔ ایک روایت میں 6 کا ہے۔ ان سب سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جمعہ میں جیسا آپ کے پاس وقت ہو کرے، لیکن منیمم 4 شروع میں اور آخر 4 شروع میں ضرور پڑھا۔ پوچھا گیا مولانا صاحب کمپنی کے سامان خریدنے کے لیے ہم جاتے ہیں، اس پر جس کا سامان خریدتے ہیں وہ گفٹ دیتا ہے، یہ گفٹ کمپنی کے لیے ہے یا ہمارے لیے ہے؟ کمپنی کے لیے ہے۔ وہ اگر اس کے پہلے سے آپ کو گفٹ دیتا رہتا ہے تب تو ٹھیک ہے، آپ اس کا سامان خریدنے کے لہٰذا آپ کو گفٹ دیا، یہ گفٹ آپ کا نہیں ہے، آپ کمپنی کے مالک کو واپس کریں، کمپنی کا مالک اپنی طرف سے آپ کو دے دے تو پھر آپ کے لیے جائز ہو جائے گا۔ اور شرط وہ بھی ہے کہ مالک دے یا مالک کا وکیل دے، مینیجر صاحب کو خوش کر کے اچھا یہ لے جاؤ، مینیجر صاحب خود مالک نہیں ہے، مینیجر خود نوکر ہے، لہٰذا اس کو یہ پاور یا تو ہونا چاہیے مالک کی طرف سے کہ آپ ہماری طرف سے وکیل ہیں، سیاہ سفید کے مالک ہیں، ورنہ وہ سامان جو آیا ہے۔ ایک سوال آیا مولانا صاحب کہ میں ہر سال زیارت کی غرض سے درگاہوں پر جاتا ہوں، جبکہ میں وہاں جا کر کوئی کام خلاف شرع نہیں کرتا ہوں، نہ سجدہ کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں کرتا ہوں، سوال یہ جاتا کیوں بندہ وہ جانے کی وجہ؟ اگر ان کو یہ سال ثواب پہنچانا ہے تو ڈسٹینس آف سول، روح کا کی جگہ تمہارے گھر سے اور درگاہ سے دونوں برابر ہے، نمبر 1۔ جانے کے لیے اگر حدیث منادی کی نہ ہوتی تو الاؤ کر دیا جاتا، غور سے سن لیں، جانا ہے اگر حدیث منع نہیں ہوتی تو الاؤ کر دیا جاتا، ٹھیک ہے بھائی جو آپ کر رہے ہیں چلو، جب آپ کو شرک نہیں کر رہے کچھ نہیں کر رہے تو جانا چلے جاؤ، نہیں۔ اللہ کے رسول فرمایا لا، تو بخاری کی روایت ہے لا تشد الرحال، کہ اپنی سواریوں کو نہ کسا جائے الا بثلاثۃ مساجد، او کما قال 3 مسجد کے علاوہ، ثواب کی نیت سے کسی جگہ آپ نہیں جا سکتے ہیں سوائے 3 جگہ کے، مسجد نبوی، مسجد اقصی اور بیت اللہ، اس کے علاوہ کہیں بھی ثواب کی نیت سے جا رہے ہیں ہر حال میں گناہ ہونا ہی ہونا ہے، لہذا ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ پوچھا گیا ہمارا اگر نماز میں آیتوں کی تلاوت کے خوف کی بنا پر رونا آ جائے تو کیا حکم ہے؟ اگر خوف کی وجہ سے رونا آ جائے تو ایسی شکل میں رونا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ آواز کر کے رونا نہیں ہوگا۔ پوچھا گیا رکوع میں نگاہ کہاں ہو، قیام میں نگاہ کہاں ہو، تشہد میں نگاہ کہاں ہو، برائے کرم بتائیے۔ رکوع میں جب نگاہ ہو تو پیروں کے پاس ہو، قیام میں جب نگاہ ہو تو سجدے کی جگہ پر ہو، تشہد میں جب ہو تو نگاہ گود پر ہو، گود میں آدمی کی۔ پوچھا گیا مولانا کیا بہن، وہ سوال پورا یہ ہے کہ ایک لڑکی، ایک عورت کو بچہ پیدا ہوا، اسی وقت اس کی ماں کو بھی بچہ پیدا ہوا، ماں کا جو بچہ تھا اس نے بہن کا دودھ پیا، کیونکہ ماں کو دودھ نہیں اتر رہا تھا، تو کیا ایسی شکل میں بہن اپنے بھائی کو دودھ پلا سکتی ہے کہ نہیں؟ دودھ پلا سکتی ہے، لیکن اب احکامات اس کے رضائی ماں کے بھی نافذ ہو جائیں گے۔ پوچھا گیا مولانا میں نے ایک صاحب کو قرض دیا، وہ واپس نہیں کر پا رہے ہیں، وہ ان کا کہنا ہے کہ میں قرض کی ادائیگی، تو ان کا کہنا ہے کہ قرض کی ادائیگی زکوٰۃ سے کرتا ہوں، آپ میرا قرض ادا کر دیں، اس پر کرنا جائے۔ کچھ سوال ہے تو پھر سے سمجھ لیں۔ کہنا یہ کہتے ہیں ایک آدمی کو پیسہ دیا، وہ بیچارہ قرضہ واپس نہیں کر پا رہا، غریب آدمی ہے، یہ کہہ رہے ہیں میں اپنی زکوٰۃ کی رقم اس کو دے دیتا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ بابو اب تمہارے پاس پیسہ آ گیا، میرا قرضہ واپس کر دو۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ شرط نہیں لگائے کہ دیکھو میں دوں گا تم کو، لیکن تم کو کیا کرنا ہے، واپس کرنا ہی کرنا ہے، یہ شرط نہیں لگانا ہے۔ اس کو سمجھائے، دوسروں کے ذریعے سمجھائے کہ دیکھو اب تمہارے پاس پیسہ آ گیا ہے،
لہذا تم اپنا قرضہ واپس کر دو. تو اگر ایسا وہ کر رہا ہے تو کر سکتا ہے. پوچھیں گے مولانا صاحب یہ میڈیکل انشورنس آج کل چلتا ہے اور آپ ایک انشورنس کرا لیں, کارڈ بنوا لیں, اگر آپ بیمار ہوں گے, آپریشن ہوگا تو سب انشورنس کمپنیاں بھریں گی. اس سلسلے میں ابھی تک ہندوستان میں کوئی 2-2-4 کی طریقے سے فیصلہ نہیں ہو پایا ہے. فیصلہ اس میں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ٹیپیکل ایشو ہے اور یہ دن پر دن بڑھتا جا رہا ہے, اور اب نتیجہ اتنا ہو جائے گا کیونکہ ہاسپٹل اتنی لمبی لمبی بل بنانے لگیں گے کہ عام آدمی کے بس کے باہر ہو جائے گا. لہذا ایسی شکل میں علماء کو چاہیے کہ بیٹھ کر اس پر ایک رائے قائم کریں. تو ابھی تک رائے قائم نہیں ہوئی ہے اور میں کوئی اتنا بڑا عالم نہیں ہوں کہ اپنی جانب سے رائے دے دوں. پوچھا کہ حضرت آپ نے درس قرآن میں بتایا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی اور حدیث میں ہے دے سکتی ہے, تو ابو حنیفہ کی دلیل کیا ہے؟ ٹپیکل سوال. میں نے بتایا تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے جا کر حضور سے پوچھا. اب سوال ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیوں فتویٰ دیا کہ بیوی کو زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا؟ فتویٰ دینے کی 2 وجہ ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ جس آدمی کا مال ہو اسی کو زکوٰۃ پھر واپس آ جائے, ان کی یہ دلیل ہے. لیکن ساری دلیل حدیث کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوتی. جب ایک حدیث آ جاتی ہے تو ہم کو دلیل اپنے پاکٹ میں رکھنا چاہیے. ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک پرٹیکولر معاملہ ہے, اصول نہیں ہے. یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیوی کا معاملہ ہے یہ ایک پرٹیکولر معاملہ ہے. کیوں اللہ کے رسول نے کہا الگ بات ہے, لیکن یہ پالیسی اسلام کی نہیں ہے واللہ اعلم. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ جدید حدیث سراہتاً ذکر ہے, مان لینا چاہیے کہ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. پوچھا گیا جمعہ کے دن خطبہ مس ہو جائے اور 1 رکعت نکل جائے, دوسری رکعت کا تشہد ملے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی. ایک سوال اور ہے. پوچھا گیا کہ مغرب کی فرض نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا تھا تو دوسری رکعت میں بکر کا وضو ٹوٹ گیا, یعنی اس شخص کا وضو ٹوٹ گیا, تو بکر نیا وضو کر کے آیا. اتنی دیر میں امام صاحب آخری قاعدے میں تھے, بکر امام کے پیچھے شامل ہو گیا. سلام کے بعد 2 رکعت پڑھے یا 3 رکعت پڑھے, پہلی رکعت تو امام کے پیچھے پڑھی تھی. دیکھیں اس کو مسئلے کو سمجھ لیں. اگر امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کا وضو ٹوٹ گیا اور آپ نے امام صاحب کو چھوڑ دیا, چھوڑنا ہی پڑے گا. آپ باہر نکل کر آ گئے. اب اس میں جو آپ کو پرابلم ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے سے گزریں گے, کچھ بھی نہیں گزریں گے. نوٹ کر لیں, جب تک امام کے سامنے سے نہیں گزرا جاتا مقتدی کے سامنے سے گزرنا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے. لہذا آپ کسی کو کراس کر کے پیچھے چلے آئیں, آپ وضو کر لیں, وضو قریب سے قریب جگہ پہ وضو کر لیں. اب ایک شکل یہ ہے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ اب امام صاحب کو ہم نہیں پکڑ پائیں گے, چھوڑ دیں, اپنی پوری نماز مکمل کر لیں الگ سے. سب سے آسان ہے. اور اگر یہی ہے کہ نہیں صاحب جماعت پکڑنا ہی پکڑنا ہے تو پھر ایسی شکل میں وضو کر کے آئیں اور یہ اندازہ لگائیں کہ امام صاحب کون سی رکعت سے ہیں, کتنی ہماری چھوٹی ہے, وہ آپ انفرادی طور پر پڑھ کر کے امام کو جا کر کے اس کی اصلی حالت میں پکڑ لیں, اور ایسی شکل میں آپ کو نہ سجدہ سہو کرنے کی ضرورت ہے, کچھ بھی ضرورت نہیں. پوچھا گیا ہمارا صاحب یہ داڑھی جو ایک مشت کا مسئلہ ہے وہ ایک مشت کہاں سے ہونی چاہیے؟ چاروں طرف سے ہونی چاہیے. جو ایک مشت کا مسئلہ ہے یہاں سے بھی ایک مشت ہونی چاہیے, یہاں سے بھی ایک مشت ہونی چاہیے. جس کے ہے نہیں اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, وہ تو ایک دوسرا معاملہ ہے. جن کے لیے ہے انہی کے لیے مسئلہ ہے. جو ایک مشت کی بات ہے وہ چوہدی ہے. جب تک وہ چوہدی نہیں ہوگی اس کو ایک مشت داڑھی رکھنے کا ثواب نہیں ملے گا. سمجھے بنیار صاحب؟ ہاں. آخری بات پوچھا گیا مولانا کیا معراج میں اللہ کے نبی سے بات ہوئی تھی؟ کیا زیارت بھی ہوئی؟ کیا حضور نالین پہن کے گئے تھے؟ یہ نالین والا تو مجھے نہیں معلوم ہے. زیارت تو یقینی بات ہوئی ہے. زیارت میں صرف یہ ہے کہ آمنے سامنے ہوئی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے. یعنی صحابہ کے زمانے سے اختلاف چلا آ رہا ہے اس مسئلے میں, زیادہ اختلاف رہے گا. 5% لوگوں کی رائے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے. 95% کی رائے فرام بگننگ ٹل ٹوڈے یہ ہے کہ اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا ہے. اور رہی زیارت اسی معنی میں, دیکھنے کے معنی میں ہے. اور یہ کہ نالین پہن کر گئے تھے نہیں گئے تھے یہ مجھے معلوم نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.